الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ کنتو، میں تھا، خلف النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، یومن، ایک دن، یعنی میں ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ فقال، تو آپ نے فرمایا، یا غلام، اے بیٹے، انی اعلمک، میں تمہیں سکھاتا ہوں، کلمات، کچھ باتیں، میں تمہیں کچھ باتیں سکھاتا ہوں۔ وہ باتیں کیا تھی؟ احفظ اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احفظ اللہ، اللہ کے دین کی حفاظت کرنا، اللہ کی لگائی ہوئی حدود کی حفاظت کرنا، اللہ کی لگائی ہوئی حدود سے کبھی تجاوز نہ کرنا۔ کیا ہوگا؟ یحفظ کا، اللہ تعالیٰ تیری حفاظت فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ تجھے ہر قسم کی برائی سے، ہر قسم کے نقصان سے، ہر قسم کی ناکامی سے اللہ تعالیٰ تمہیں بالآخر بچا لیں گے، اللہ تعالیٰ تمہیں کبھی بھی گرنے نہیں دیں گے۔ احفظ اللہ، اللہ کے دین کی حفاظت کرتے رہنا، تجدہ تجاہک، تجدہ، تم پاؤ گے اس کو، تجاہک، اپنے سامنے، یعنی تم اللہ کے دین کی حفاظت کرنا، اللہ کے دین پر مضبوطی کے ساتھ عمل پیرا رہنا، اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ اپنے سامنے پاؤ گے، یعنی اللہ تعالیٰ ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گا، تمہیں کبھی اکیلا اور تنہا نہیں چھوڑے گا۔ اذا سألت، جب بھی تم سوال کرو، فاسأل اللہ، تو صرف اللہ سے سوال کرو، اللہ کے علاوہ کسی سے سوال نہ کرنا، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے دست دراز نہ کرنا۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ، اور جب تم مدد مانگو، فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، تو صرف اللہ سے مدد مانگنا، اللہ کے علاوہ کسی سے بھی کبھی مدد نہیں مانگنی، صرف اور صرف اللہ سے مدد مانگنی ہے، اللہ سے سوال کرنا ہے، اللہ سے ہی امید رکھنی ہے، اللہ سے ہی لو لگانی ہے، بس۔ وَعْلَمْ، اور فرمایا یہ بات جان رکھنا، یہ بات کبھی نہ بھولنا، ان الامت، کہ بے شک اگر تمام کے تمام لوگ، بے شک امت، تمام لوگ، لو اجتمعت، اگر وہ جمع ہو جائیں، علی، اس بات پر، ان ینفعوک، کہ وہ تجھے نفع پہنچائیں، تجھے فائدہ پہنچائیں، بشیء، کچھ بھی، لم ینفعوک، تو وہ تجھے فائدہ نہیں پہنچا سکتے، الا، مگر، بشیء، صرف اتنا ہی، قد کتبہ اللہ، کہ تحقیق جس کو اللہ نے لکھ دیا ہے، لکا، تیرے لیے، یعنی جو اللہ نے تیرے لیے فائدہ لکھا ہے نا، جو نفع اللہ تعالیٰ نے اپنے اذن کے ساتھ وہ تیرے نصیب میں لکھا ہے، صرف وہی نفع، وہی فائدہ جو ہے وہ تجھے پہنچ کے رہے گا اور وہ تجھے ملے گا، ٹھیک ہے؟ اگر اس کے مقابلے میں ساری کی ساری انسانیت جو ہے وہ اکٹھی ہو جائے اور کوشش کرے کہ وہ اس سے تھوڑا سا زیادہ اور فائدہ تمہیں پہنچا سکے، ممکن ہی نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا وَإِنِ اجْتَمَعُوا، اور اسی طرح اگر وہ سب کے سب جمع ہو جائیں، عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ، کہ وہ تجھے کسی چیز کے ساتھ نقصان، کچھ نقصان پہنچانا چاہیں تجھے، لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله لك، قد كتبه الله عليك، تو وہ سوائے اس چیز کے جو اللہ نے تیرے مقدر میں لکھی ہے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ سبحان اللہ، یعنی سبق یہ دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو، جو اس وقت بچے تھے، ان کے دل میں، ان کے ذہن میں یہ چیز، یہ بات راسخ کی، اس عقیدے کو مضبوط کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نفع اور نقصان کا مالک صرف اور صرف اور صرف اور صرف اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔
ساری انسانیت کٹھی ہو جائے اور وہ چاہے کہ کسی نقصان سے وہ تجھے بچا لیں، تم نہیں بچ سکتے اگر اللہ نے وہ نقصان تمہارے مقدر میں لکھا ہے۔ اگر اللہ کی طرف سے وہ مصیبت، وہ تکلیف آنی وہ تمہارے اوپر لکھی جا چکی ہے تو آ کر رہے گی، ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی اس مصیبت کو ٹال دے۔ اور اگر ساری انسانیت جو ہے اس کے برعکس وہ کوئی تکلیف دینا چاہیں اور وہ تکلیف اللہ تعالیٰ نے تمہارے مقدر میں نہیں لکھی، اللہ تعالیٰ کے ہاں سے اس تکلیف کا تم تک پہنچ جانا جو ہے وہ طے نہیں ہوا، تو ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی تکلیف جو ہے وہ تمہیں پہنچ سکے۔ یعنی بالآخر نفع اور نقصان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی کوئی مجال نہیں ہے کہ وہ جو ہے وہ اللہ کی مرضی کے بغیر کسی کو نفع پہنچائے یا کسی کو نقصان دے دے، ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ تو جب ایسا ہے تو پھر اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگنے کا فائدہ ہی کیا؟ پھر اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے ماتھا ٹیکنے کا فائدہ ہی کیا؟ پھر اللہ کے علاوہ کسی اور سے امید لگانے کا، لو لگانے کا مطلب ہی کیا آخر؟ جو خود اللہ کے محتاج ہوں، جو خود اس کی فضل کی طرف دیکھ رہے ہیں اور اس کی رحمت کے طلبگار ہیں، امیدوار ہیں، ان سے کسی فائدے کی امید رکھنا، ان سے یہ امید رکھنا کہ ہم پر کوئی کرم نوازی کریں گے، یہ سراسر جہالت اور دین سے دوری کا نتیجہ ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ اس لیے یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدے کو راسخ فرمایا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے دل اور دماغ میں، اور پھر آگے ان کو بتایا کہ یہ بات یاد رکھو، اور یہ صرف کہنے کی باتیں نہیں ہیں، اور والعیاذ باللہ یعنی یہ کوئی افسانوی باتیں نہیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جو صادق و مصدوق ہیں، جن کی کہی ہوئی ایک بات جو ہے وہ 100% سچ ہے، کسی قسم کے شک و شبہ کا اس میں کوئی چانس ہی نہیں ہے۔ فرمایا قد کتبہ اللہ لک علیک، جو اللہ نے تیرے مقدر میں تکلیف لکھی ہے وہ تجھے آ کر رہے گی۔ پھر آگے فرمایا کہ رفعت الاقلام وجفت الصحف، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو لوگوں کی تقدیریں لکھی ہیں نا، اس کو لکھنے کے لیے جو قلم ہیں وہ اٹھا لیے گئے ہیں، اب تقدیریں لکھی جا چکی ہیں۔ وجفت الصحف، اور صحیفے اب خشک ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کے نفع نقصان کا فیصلہ کر دیا ہے۔ اس لیے حق کے ساتھ کھڑے ہونے کے وقت کسی ظالم کے ظلم سے نہ ڈرنا، اپنے مقابل میں آنے والی تعداد کو دیکھ کے کبھی نہ گھبرانا، اس لیے کہ جو نقصان تجھے آ کر رہنا ہے وہ آ کر ہی رہنا ہے۔ اس نقصان کا آنا تیرے دشمن کی کثرت کی وجہ سے نہیں ہے، تیرے دشمن کی مہارت کی وجہ سے نہیں ہے، اور جو فائدہ تجھے مل کر رہنا ہے وہ مل کر ہی رہنا ہے۔ فائدہ لینے کے لیے غیر اللہ کے سامنے کبھی نہ جھکنا، اس لیے کہ اس کے سامنے جھکنے کا فائدہ ہی کچھ نہیں ہے، نفع اور نقصان تو اللہ کے ہاتھ میں ہے اور وہ لکھا جا چکا ہے۔ اس لیے اللہ سے لو لگانا، اللہ سے مدد مانگنا، اللہ سے سوال کرنا، تاکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تیری تقدیر میں اللہ نے تیرے لیے فائدہ لکھا ہو، اللہ نے تیرے لیے نقصان سے بچنا ہی لکھا ہو۔ اللہ سے امید رکھنا، بس اللہ سے لو لگانا، یہ عقیدہ جو ہے یہ سمجھایا۔ اس کو امام ترمذی رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے، وقال، اور وہ فرماتے ہیں حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ وفی روایت غیر الترمذی، اور یہ جو امام ترمذی رحمہ اللہ نے روایت کی ہے حدیث، اس کے علاوہ ایک دوسری روایت میں بھی ہے کہ احفظ اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت کرنا، تجدہ امامک، تو اللہ کو اپنے سامنے پائے گا، تعرف الی اللہ فی الرخاء، پہچاننا اللہ کو، تعرف الی اللہ، اللہ کی پہچان حاصل کرتے رہنا، اللہ کو پہچاننا، پھر رخاء، آسانی میں، کشادگی کے وقت، when it's easy going، یعرفک فی الشدہ، اللہ تعالیٰ تجھے تکلیف میں اور سختی میں اور مصیبت کے حالات میں اللہ تجھے پہچانے گا، مطلب اللہ تعالیٰ تیری
تکلیفوں کو دور کرے گا، تیری مصیبتوں کو آسانیوں میں بدلے گا، تیری تکلیفوں کو، مشکلات کو سہل بنا دے گا، ان کو جھیلنے کے لیے تجھے اتنا صبر دے گا کہ بڑی آسانی کے ساتھ تم اس وقت کو گزار پاؤ گے۔ آگے فرمایا کہ وَعْلَمْ، اور جان رکھنا، أَنَّمَا أَخْطَأَكَ، کہ بے شک جو تجھ سے چوک گیا ہے، جو تجھے نہیں پہنچا، جو تجھ سے خطا کھا گیا ہے، جو تجھ سے چوک گیا ہے، لم یکن لیصیبک، وہ تجھے کبھی پہنچنے ہی والا نہیں تھا۔ یعنی جو تکلیف اور مصیبت جو ہے وہ تم سمجھتے ہو کہ جو تم پر نہیں آئی، تو تم یہ نہ سمجھنا کہ اچھا یہ فلاں کی وجہ سے یا فلاں کی وجہ سے جو ہے وہ میرے اوپر یہ تکلیف نہیں آئی، دیکھو اس کی وجہ سے میں بچ گیا، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تیری تقدیر میں وہ تکلیف، وہ مصیبت، وہ مشکل، وہ آڑا وقت جو ہے وہ لکھا ہی نہیں تھا، وہ آنی ہی نہیں تھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ پر اپنے ایمان کو متزلزل نہ ہونے دینا۔ وَمَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ، اور جو تجھے پہنچا ہے وہ کبھی تجھ سے چوکنے والا ہی نہیں تھا۔ وہ وَمَا أَصَابَكَ، اور جو پہنچا تجھے، لم یکن، نہیں تھا وہ، لِيُخْطِئَ، کہ وہ چوک جاتا، کا تجھ سے، یعنی جو تجھے پہنچا ہے وہ تجھ سے کبھی چوکنے والا ہی نہیں تھا۔ وَعْلَمْ، اور خوب جان رکھنا، اس بات کو اچھے طریقے سے ذہن نشین کر لو، ان النصر مع الصبر، کہ کامیابی جو ہے، جو مدد ہے، ان النصر، بے شک جو مدد ہے، مع الصبر، صبر کے ساتھ ہیں۔ یعنی اگر تمہیں اپنی منزل تک پہنچنا ہے، اپنے مقصد تک پہنچنا ہے، کامیاب ہونا ہے، تو کامیاب ہونے کے لیے مستقل مزاجی چاہیے، اور مستقل مزاجی اسی شخص کو حاصل ہو سکتی ہیں جو صبر کا دامن جو ہے وہ تھام کے رکھے، اور صبر کا جو دامن ہے اس کو چھوٹنے نہ دے۔ صبر کرے گا تو اسی سے مستقل مزاجی آئے گی، مستقل مزاجی آئے گی تو اسی سے یہ چیز ممکن ہوگی کہ وہ اس راستے پر، کامیابی کے راستے پہ چلتا چلتا جو ہے وہ اپنی منزل تک پہنچ سکے۔ اگر صبر نہیں ہوگا تو باقی آگے والے سارے جتنے بھی وہ سٹیپس ہیں ان میں سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ صبر نہیں ہوگا تو مستقل مزاجی نہیں ہوگی، مستقل مزاجی نہیں ہوگی تو حق کے راستے پر ٹک نہیں پائے گا، کامیابی کے راستے پر مستقل مزاجی سے مستقل جو ہے کانسٹنٹلی اس پر چل نہیں پائے گا، اور جب اس راستے پر چلے گا نہیں تو منزل تک نہیں پہنچ پائے گا، تو کامیاب نہیں ہوگا۔ اس لیے فرمایا کہ مدد جو ہے وہ صبر کے ساتھ آتی ہے۔ وَأَنَّ الْفَرَجَ، اور کشادگی جو ہے، مع الکرب، یہ کرب کے ساتھ ہیں، تکلیف کے ساتھ ہیں۔ یعنی اگر تکلیف ہے تو فکر نہ کرنا، صبر کرنا، کیونکہ تکلیف کے بعد اللہ تعالیٰ آسانی عطا فرماتے ہیں۔ وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اور بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔